کیا یہ آپ ٹھیک بات سمجھتے ہیں کہ مراد سعید جو انصاف کے حصول کے لیے جا رہے ہیں ایف آئی اے میں اور وہ سارا کچھ جوڑا جا رہا ہے پرائم منسٹر کے نام کے ساتھ، اسی طرح ان کی اہلیہ خاتون اول جو پردہ کرتی یعنی کہ جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ عثمان ڈار صاحب یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. محسن بیگ صاحب نے اس دن ٹیلی ویژن ٹاک شو میں جا کے ریحام خان کی کتاب کا حوالہ دیا تھا. پرائم منسٹر واز ناٹ بادرڈ اباؤٹ دیٹ. یہ مراد سعید صاحب کی حد تک، ان کی ذات کی حد تک یہ ہوا ہے اور وہ ایکٹیو ہوئے ہیں اور انہوں نے پھر جا کے ایف آئی اے کو فائل کیا. ایسے ہی ہے تو دیکھیں کمپلینر تو مراد سعید ہے نا، یہ تو سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں یہ جو آپ نے بات کی ہے ریحام خان صاحبہ کی، دیکھیں وہ کتنی کریڈیبل خاتون ہے، سارا میڈیا جانتا ہے. چند ماہ قبل آپ نے دیکھا انہوں نے خود معافی مانگی، زلفی بخاری صاحب نے یو کے میں کیس کیا جو انہوں نے الزامات لگائے اور جھوٹے ثابت ہوئے. اسی طرح ان کی کتاب کتنی سچی ہے یہ ساری قوم جانتی ہے، سارا میڈیا جانتا ہے. اگر احتشام ایز اے اینکر ریحام خان کی کتاب کو یا بک کو انڈورس کرتے ہیں تو پھر مجھے تو آپ پہ رحم ہی آ سکتا ہے احتشام. اور اسی طرح محسن بیگ صاحب ہیں، اور مجھے آپ پہ رحم آ سکتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، اور مجھے آپ پہ رحم آ رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. میں تو کئی دفعہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ نہایت گھٹیا بد اخلاقی اس کتاب کے اندر ہے اور وہ لچر پن ہے اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور آپ لوگوں کو جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ٹائیگرز ہیں نا، اگر عمران خان صاحب کو کنونس کرنا چاہیے تھا کہ سر دیں ڈیفیمیشن کا ایک مقدمہ ریحام خان کے خلاف. زلفی بخاری نے دیا ہے نا، آپ خود حوالہ دے رہے ہیں کہ زلفی بخاری نے وہاں پہ ڈیفیمیشن کا کیس جیتا ہے ریحام خان کے خلاف، وہ نیو یارک والے ہوٹل پہ کہ جی وہ کمیشن کھا رہے تھے زلفی بخاری. جو گند اور بکواس اس کتاب میں عمران خان کی ذات پر لکھا گیا ہے، آپ لوگوں نے کوئی درخواست ہی نہیں دی، آپ لوگوں نے کوئی کیس ہی نہیں کیا، آپ لوگوں نے کوئی مقدمہ ہی نہیں کیا، کوئی ڈیفیمیشن نہیں ہے. اتنی حد تک عزت ہو گئی اس ملک کے وزیر اعظم کی اور آپ کے لیڈر کی، اور آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ریحام خان کی کتاب کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. جو کوٹ کیا جا رہا ہے، جو کہا جا رہا ہے، بار بار اسے اچھالا جا رہا ہے. تو پھر مراد سعید کیوں سیریس لے رہے ہیں؟ ریحام خان کی بک پہ جائیں گے، نہیں سن لیں ذرا، ابھی سن لیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں سیریس لے رہے ہیں احتشام. اگر تو ہم نے ریحام خان پہ بات کرنا ہے تو پھر تو پورا ٹاک شو ہی کر لیتے ہیں. میں بلکہ اسٹوڈیو آ جاتا ہوں ان پہ بات کرنے، ان پہ ہی بات کرنی ہے یا ان کی کتاب پہ بات کرنی ہے یا کیسز پہ بات کرنی ہے. میں نے تو اس پہ بات ہی نہیں کرنی ہے، آپ نے حوالہ دیا. میں تو محسن بیگ صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا. نہیں، میں نے اس لیے حوالہ دیا، میں نے اس لیے حوالہ دیا کہ میں نے اگر آپ کی بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ احتشام، بریسٹر احتشام بطور اینکر، بطور پاکستانی شہری ایک ذی شعور شخص ہے اور وہ کبھی ایسی چیزیں نہیں اچھالیں گے جو آپ نے خود میری بات کی تصدیق کی ہے اپنی باتوں میں کہ میں کبھی اس کو انڈورس نہیں کروں گا. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے اس گند کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں ذرا. سن لیں آپ ذرا، سنیں ڈاکٹر صاحب چھوڑ دیں نا، وہ ہے ہی گند گٹر ہے، اس کو چھوڑ دیں. میں اصل تو روٹ کاز وہ ہے نا. دیکھیں یہ آج ساری جو ڈیبیٹ کی جا رہی ہے اس ملک میں، جب تک ہم اس کی روٹ کاز کو ایڈریس نہیں کریں گے، یہی تو پرابلم ہے ہمارا ایز اے قوم. ہم روٹ کاز پہ جاتے نہیں ہیں، ہم آگے ہیں سیدھا جی کے لاک اپ میں ڈال دیا، حملہ کر دیا. اب سنو ذرا، احتشام 1 منٹ دینا مجھے، 1 منٹ دینا آپ نے مجھے. دیکھیں اب میں، آپ کو بھی پتا ہے، آپ کے بھی کولیگز ہیں، میں صحافیوں کی دلی طور پہ عزت بھی کرتا ہوں، لیکن چند میڈیا چینلز یا پروگرامز ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے، اپنے پروگرام کی ریٹنگ بڑھانے کے لیے پاکستانیوں، وہ ایسا کانٹینٹ ڈسکس کرتے ہیں اپنے ٹاک شو میں جو ہونا ہی نہیں چاہیے. میں یہ اٹھاتا ہوں سوال سما کے اس پروگرام میں کہ کیا ضرورت تھی اس ٹاک شو میں پرائم منسٹر کی فیملی کو لے کے، مراد سعید کو لے کے، جو کہ ایک خاتون جھوٹی ثابت ہو چکی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا زلفی بخاری کے، اس کو کوڈ کرنا، مذاق اڑانا، ریٹنگ کے لیے اوپر لے جانا، یہ روٹ کاز تھی. اب مجھے آپ خود بتائیں، جب آپ ہیر سے کے اوپر، احتشام میری بات سنیں نا، میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں جس دن یہ محسن بیگ میرے ساتھ کسی ٹاک شو میں ہوگا، پھر میں ذرا باتیں کروں گا ان کے ساتھ ذرا کھل کے کہ ہیر سے کے اوپر آپ فیملیز پہ جا کر الزامات لگا دیتے ہیں، آپ بیگمار ڈسکس کرتے ہیں. اب بھی کوئی باتیں کرنی رہ گئی ہیں بھائی، آپ نے ان کے وہ کہتے ہیں گھر میں گھس کے. اب میری بھی بات سن لیں عثمان ڈار صاحب، میری بھی بات سن لیں. آپ لوگ اس وقت حکومت میں ہیں، ایف آئی اے پولیس آپ لوگوں کے انڈر ہے. اس طرح سے ٹیلی ویژن پر آ کے جس دن یہ محسن بیگ ایسے نہ کریں، کسی دن یہ حکومت چلی بھی جانی ہے. سن لیں، میری بھی بات سن لیں ڈاکٹر صاحب، سن لیں.
सुन लें, मेरी भी बात सुन लें। जिस दिन ये मोहसिन बेग, जिसको अभी आप इस अंदाज में कह रहे हैं ना, मुझे तो लगा जैसे आप शायद धमकी दे रहे हैं, पता नहीं अब आप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, लेकिन कम कर दिया मोहसिन बेग के साथ। अवाम के सामने सवाल करूंगा, मैंने धमकी क्यों देनी है? आप मुझे चलें छोड़ दें, मोहसिन बेग से गलती हुई थी, चलें मैं कहता हूं, मेरी बात सुनेंगे आप डॉक्टर साहब, आप बहुत देर बोले हैं, पीटीआई के गुंडे लेके वहां पहुंच गया। सर आपको पीटीआई के गुंडों की तो जरूरत ही नहीं है। जज साहब ने कहा है कि जो लोग वहां पे गए वो तो ऑथराइज्ड बंदे ही नहीं थे, वो तो इररेलेवेंट बंदे थे, तो वो कौन थे? अगर वो ऑथराइज नहीं थी तो वो भी गुंडे ही हुए ना। तो मुझे अगर वो सिविल कपड़ों में गए हैं, उन्होंने वहां पे यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी हुई थी। अच्छा, और दूसरी बात तो सुन लें डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुन लें डॉक्टर साहब, मेरी बात तो सुन लें। एक सवाल का जवाब मुझे आप दे दें, मैं आपकी सारी बातें मान लूंगा। मोहसिन बेग को जब अरेस्ट कर लिया, उसके बाद आप लोग उसे थाने में ले जाते हैं और वहां पे वो हिरासत में, उसके बाद किस कानून के तहत आपने इजाजत दी, आपकी हुकूमत ने एफआईए ऑफिशियल्स को, कि वो उसको टॉर्चर करे और उसको इंजर करे और नाक की हड्डी तोड़ दे और पसली की हड्डी तोड़ दे और मुंह पे जख्म के निशान आ जाए? उन पे तो मोहसिन बेग पे तो 780A लगा दी, इक़दाम कत्ल लगा दिया, हब्से बेजा लगा दिया, और उसके ऊपर भी जज साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन जिन लोगों ने मोहसिन बेग को तशद्दुद का निशाना बनाया है, कोई एफआईआर दर्ज हुई है? किधर है कानून का तराजू? किधर है तहरीक इंसाफ? किधर है इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जो कहती है तगड़े के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून? उनके खिलाफ भी कोई एफआईआर दर्ज कर रहे हैं सर। तहरीक इंसाफ का दौर है। सुन लें, आप मोहसिन बेग को कमजोर कह रहे हैं? यहाँ जो सीधा रियासत पे और एफआईए पे फायरिंग के लिए गन तान रहे हैं, ऐसे लोग कमजोर हैं? आप निकले समा के स्टूडियो से बाहर तो मैं आपको लेके जाता हूं लाहौर में कि कमजोर लोग हैं कहां। तो प्लीज ऐसे दहशत गर्दों की तर्जमानी ना करें टॉक शोज में बैठ के, खास तौर पे बतौर एंकर। अब मैं आता हूं असल बात पे जो आपने सवाल उठाए हैं। मैं कोई यहाँ एफआईए का तर्जमान बन के नहीं बैठा हुआ, ना मैं कोई पुलिस का स्पोक्स पर्सन हूं, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मीडिया पे रिपोर्ट किया जा रहा है, जो भी साइबर क्राइम एक्ट का पुलिस टॉर्चर जो है वो दुरुस्त हुआ है या उनका सेक्शन 5 उन्हें एम्पावर करता है। सुन ले जरा, सुन ले, मैंने आपको बता दें। लेकिन आप पुलिस टॉर्चर दुरुस्त हुआ है, मैं आपको यही पूछ रहा हूं। आप मुझे एक एडिशनल जज, सुने तो सही ना, आप मुझे एक एडिशनल जज का रेफरेंस दे रहे हैं, दूसरी तरफ एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने जो उन्हें रिमांड दे दिया है उसकी भी तो बात करें। फिर उसके बाद क्या होता है? वो तो सर पर्चा जब होगा रिमांड पे तो जाएगा बंदा। उस फैसले की कोई झूठे पर्चों में भी लोग रिमांड पे चले जाते हैं। मैं अभी ये नहीं कह रहा कि पर्चा सच्चा झूठा जो भी है, लेकिन आपने 780A लगा दी है। 780A दहशत गर्दों पे लगती है। सहाफी अगर कोई एक्सेस कमिट किया उसके मुताबिक पर्चा देना। और दूसरा ये है कि पर्चा सच्चा और झूठा हो। आज आप मेरे ऊपर अगर पर्चा करा दें या मैं आपके ऊपर पर्चा करा दूं उस्मान डॉक्टर साहब, तो आप भी रिमांड पे लिए जाएंगे, मैं भी रिमांड पे लिया जाऊंगा। जिस पे पर्चा हो जाए उसने पुलिस रिमांड में जाना ही जाना। ये उसके गिल्टी होने का वो सबूत नहीं है।